السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ایک اہم بات لے کر کے میں پھر سے حاضر ہو چکا ہوں۔ میں آج ان حضرات سے مخاطب ہوں کہ جو اسلام کے نام پر ویڈیو بناتے ہیں اور اسلامک کریٹر اپنے آپ کو نام دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام کی بات کو لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ محترم حضرات، آپ اپنی نجی زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے، اس کے مالک آپ ہیں، لیکن آپ کے ایک بھی کام سے اسلام بدنام ہو جائے یہ آپ کے لیے بہت ہی دکھد خبر ہے۔ اس کے لیے آپ ہمیشہ تیار رہیے کہ اپنی ذات سے اسلام کو بدنام نہ کیجیے۔ اتنے سمجھانے کے باوجود بھی بڑے بڑے علماء کی بات کو نہ مانتے ہوئے بہت سارے ایسے ہمارے ساتھی ہیں جو فلسطین کے نام پر چندہ لے کر کے وہ کھا جاتے ہیں، آئی فون خریدتے ہیں، دہلی وغیرہ کا سفر کرتے ہیں۔ میں ان حضرات سے مخاطب ہوں، میں ان کو کہتا ہوں کیا آپ کے اندر کی غیرت مر چکی ہے؟ کیا ان کٹے ہوئے کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، کسی کا سر کٹا ہوا ہے، کسی کا جسم جدا پڑا ہے، کسی کی لاش ادھر پڑی ہوئی ہے، کسی کی لاش ادھر پڑی ہوئی ہے، لیکن آپ اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں، آپ ان کی لاشوں کا سودا کرتے ہیں، ان کے نام سے پیسے لیتے ہیں اور ان پیسوں کو اپنے گھر میں لگاتے ہیں، گھر بناتے ہیں۔ شرم کرو، شرم کرو، اللہ کے بندو شرم کرو۔ کافر بھی ایسا کام نہیں کر رہا ہے، لیکن تم مسلمان ہو کر کے ان کے جسم کے سودا کر رہے ہو۔ وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، وہ بھوک سے چلبلا رہے ہیں، کلبلا رہے ہیں، لیکن تم اتنے بے شرم اور بے غیرت ہو چکے ہو کہ ان کے نام کے پیسے لے کر کے تم کھا جا رہے ہو۔ حرام کے مال کھانے والوں، او حرام خورو، شرم کرو، بے غیرتوں شرم کرو۔ تمہاری غیرت کہاں جا چلی گئی؟ تو اپنی بہنوں کے سر کا تاج تھا، تو ان کے سروں پہ دوپٹہ رکھنے والا تھا، تو قوم کا نوجوان تھا، تو قوم کا سپاہی تھا، تو قوم کا رہبر تھا، تو قوم کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا تھا، لیکن تو اتنی بے غیرتی میں مر چکا ہے، پڑ چکا ہے کہ تو اسی کے نام سے اپنی بلڈنگیں بنا رہا ہے، نئے نئے موبائل خرید رہا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، ان اللہ والوں کی بددعا سے ڈر جاؤ جو کہ فلسطین میں جان دے رہا ہے۔ یا اللہ، ان کے پاس جب یہ بات جائے گی تو وہ کتنے غمزدہ ہوں گے کہ ہندوستان کے مسلمان اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ وہ میری موت کا سودا کر رہے ہیں، وہ میرے مرنے پر درد کیا بھریں گے، آہ کیا بھریں گے، وہ تو پیسے لوٹ رہے ہیں۔ کم سے کم آپ پیسے نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم آپ اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہو۔ اتنی بے غیرت قوم ہو جائے گی، امت مسلمہ اتنی بے غیرت ہو جائے گی، مجھے پتا نہیں تھا۔ اللہ، کس صدی میں ہم سب جی رہے ہیں، کس دنیا میں ہم سب جی رہے ہیں۔ اتنے پاکھنڈی لوگ ہو چکے ہیں، اتنے کریٹر ملینوں میں فالوور ہے، لیکن انہیں شرم نہیں آتی ہے عوام کے پیسے کھاتے ہوئے، حرام کے پیسے اپنے پیٹ میں ڈالتے ہوئے۔ ارے تمہیں پیسہ نہیں ہے، بھیک مانگ لو، کٹورا لے کر کے آ جاؤ، دیگچی لے کر کے آ جاؤ، بالٹی لے کر کے آ جاؤ بے شرمو، اور بھیک مانگو، لیکن امت کے پیسے کو برباد نہ کرو۔ میں عوام کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، آپ ہر ایک چیز میں تحقیق کرتے ہیں، لیکن آپ پیسہ فلسطین جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے اس میں کیوں نہیں تحقیق کرتے ہیں؟ ایسے کریٹر کو آپ نشانہ بنائیے اور جن کو پیسہ دیے ہیں ان سے پورا آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان سے پوری دلیل لیجئے، ثبوت لیجئے، اور اگر وہ ثبوت نہیں دیتا ہے تو ان پر FIR درج کرائیے، انہیں جیل کی ہوا کھلائیے، ان کو ایپل کے ساتھ، ان کے فون کے ساتھ، آئی فون کے ساتھ انہیں جیل میں بھیجیے، ان کی بلڈنگوں پر کہیے کہ بلڈوزر چلائے، ایسی بلڈنگوں کو تہس نہس کر دینا چاہیے جو کہ مظلوموں کا پیسہ لے کر کے بنایا جائے۔ اپنے خواب کی تعبیر تو کسی کے قبر پر کرنا چاہتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے بے غیرتوں؟ تم مر جا، تمہارے جینے سے کوئی فائدہ نہیں امت کا ہے، تو امت کو برباد کر دیا ہے، امت کے پیسے کو لے کر کے تو برباد کر دیا ہے۔ بے شرم، تجھے شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ کہاں چلا جا چکا ہے؟ اب بھی بے غیرت توبہ کر اپنی زندگی سے اور ان کے پیسوں کو فلسطین پہنچا۔